بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد کے زمانے کے لوگوں کو قوم عاد کہا جاتا ہے اور سمود کے زمانے کے لوگوں کو قوم سمود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلی قوم یعنی قوم عاد حضرموت اور یمن سے عراق کے علاقے پر پھیلے تھے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ پھر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہی میں سے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ہجر میں آباد ہو گئے، جہاں پر کچھ عرصے بعد سمود کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہی کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ یہ قوم پہاڑوں میں اپنے بڑے بڑے خوبصورت محل بنا کر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے باغات اور خوبصورت نہروں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں سیر کرنے کے لیے آتے تھے، ان خوبصورت جگہ کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس قوم کو یہ نعمتیں راس نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بجائے بتوں کو تیار کرتے اور ان کو اپنا خدا مانتے۔ خوبصورت مرغزار اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور اور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود اس بات کو بھی بھول گئی تھی کہ کچھ ہی عرصے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہی کے باپ داداؤں کو اپنی نافرمانی پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ خیر، اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کو بے شمار معجزوں سے نوازتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، بتاؤ تو تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس چٹان سے اونٹنیاں نکل کر آئے، جو دنیا میں سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت اونٹنی ہو۔ وہ قوم سمود کے لیے بے شمار دودھ تھے، وہ گابھن ہو اور آتے ساتھ ہی ایک بچہ بھی پیدا کرتے، جبکہ اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ اس قوم کے سرداروں کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں سے اونٹنی نکال دے، ایسا معجزہ عطا کر کہ لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔